ملک کے وزیر اعظم جناب مودی جی نے آج کے دن کے لیے 22 مارچ کے لیے جنتا کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ کرفیو نہ اچھا لفظ ہے، نہ اس کے اچھے معنی ہیں، نہ وہ اچھی بات ہے۔ کاش کہ ان کے پاس کوئی لفظ ایسا ہوتا جو مسلمانوں کے یہاں اعتکاف کی جگہ پر استعمال کیا جاتا اور کہتے کہ آج کے دن اعتکاف کا دن بنا دیجئے، آج کے دن کو اعتکاف کا دن بنائیے۔ اور اعتکاف کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں مسلمان مسجد میں اللہ کے دھیان گیان میں لگ جاتا ہے۔ ایشور کا دھیان گیان ایک بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ملک کے وزیر اعظم کو تمام شہریوں کو یہ ہدایت دینی چاہیے تھی کہ آج آپ دھیان گیان میں لگ جائیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو بھائی ہیں وہ گیتا پڑھیں، جو مسلمان ہیں وہ قرآن پڑھیں، جو سکھ ہیں وہ گرو گرنتھ پڑھیں، جو عیسائی ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ بائبل کا پڑھیں۔ یہ ایک مذہبی ہدایت ہوتی، اور اس ہدایت کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگ اپنے مالک سے، اپنے ایشور سے، اپنے لاڈ سے، اپنے گاڈ سے لو لگاتے، اس سے اپنا تعلق قائم کرتے۔ مصیبت کے وقت میں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت میں کرفیو کب کام آتا ہے؟ کرفیو تو خود ایک مصیبت ہے۔ لہذا یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں سکون کی تلاش کی جاتی، اور سکون کی تلاش سوائے اللہ کے اور سوائے ایشور کے کہیں نہیں ملتی ہے۔ لہذا یہ موقع تھا کہ ایک ایسی ہدایت دی جاتی کہ آپ باہر نہ نکلیں، دکانیں بند رہیں، ہوٹل بند رہیں، کھانے پینے کی دکانیں بھی بند رہیں، گھر میں جو کچھ بھی ہو اس کو آپ استعمال کر لیجئے، اور اپنے مالک و پروردگار سے اور ایشور سے لو لگا کر اس سے دعا مانگیے، اس سے درخواست کیجئے کہ وہ بیماریوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے، آفتوں کو ٹال دے، ملک کو وہ اچھی حالت عطا فرمائے، امن نصیب فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہدایت ہونی چاہیے تھی، اور دنیا میں جتنے بھی حکمراں ہیں یا ذمہ دار ہیں، لوگوں کے بڑے شمار ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر ان کو یہی ہدایت دینی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر بہرحال بہت سی ہدایتیں میڈیکل نوعیت کی دیتا ہے، احتیاط کی باتیں کہتا ہے، اور احتیاط کی جو باتیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ اس کے پیشے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے فن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، نسلوں کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور حفاظت صرف جسم کی نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ بڑی حفاظت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی صحیح فکر سے ہوتا ہے، انسان کی اعلیٰ اقدار سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے صحیح اور سچے مذہب سے ہوتا ہے، انسان کی آبرو سے ہوتا ہے، انسان کی عزت سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی عزت محفوظ نہیں تو اس کی جان کی قیمت نہیں، آبرو محفوظ نہیں تو جان کی قیمت نہیں، تب تو وہ ایک جانور ہے، تب تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک درند ہے یا چرند ہے یا پرند ہے۔ انسان کو انسان جس بنیاد پر قرار دیا گیا ہے وہ اس کا بڑا مقام ہے، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک بڑی حیثیت ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن مواقع پر ہمیشہ انبیاء کرام نے اس بات کی ہدایت کی کہ اے لوگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، سجدے میں گر جاؤ، اپنے اس مالک کو راضی کرو جو اس آکاش کا، اس دھرتی کا مالک ہے، سنسار کا مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کورونا وائرس اس نے پیدا کیا ہے،
جس طرح ہر مچھر کو، ہر مکھی کو، ہر کیڑے مکوڑے کو، ہر مکڑی کو اس نے پیدا کیا، اور چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ آزمائش بھی کرتا ہے، وہ امتحان بھی لیتا ہے، وہ بلاؤں سے بھی گزارتا ہے، وہ کبھی آفتیں بھی لاتا ہے، کبھی عذاب کی بنیاد پر، اور کبھی آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے، کبھی تنبیہ فرماتا ہے۔ اس کی حکمتیں ہیں بڑی بڑی، اور ان حکمتوں کو سمجھنے کی دعوت دی ہے ہمیشہ نبیوں نے دی ہے، ریفارمرز نے دی ہے، جو قوموں کے بڑے رہے ہیں انہوں نے وہ ہدایات دی ہیں۔ تو آج کا دن ایسا اگر ہوتا کہ یہ ہدایت دی جاتی کہ لوگ اپنے گھروں پر رہ کر اپنے مالک سے لو لگائیں اور اچھی چیزوں کو پڑھیں اور دھیان گیان کا عمل کریں اور اپنے مالک کے ناموں کی مالا جاپتے رہیں، اور ہر اچھے کام کے بارے میں سوچیں، اور اس بات پر غور کریں کہ وہ عوام کی، ملک کے تمام شہریوں کی، تمام انسانوں کی خدمت کیسے کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ اور ہر آدمی یوں سوچے کہ وہ تو ایک سرونٹ ہے، سب سے بڑا سرونٹ وہ ہوتا ہے جو ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو جو سروس دی جاتی ہے پورے ملک کی دی جاتی ہے، کسی کو صوبے کی دی جاتی ہے، کسی کو ضلع کی دی جاتی ہے، کسی کو گاؤں کی دی جاتی ہے، جس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ عہدیدار ہے، وہ عہدیدار اصلاً نہیں ہوتا ہے، وہ سرونٹ ہوتا ہے، اور اس کو ایک سروس دی جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ جس کو سروس کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ بہرحال آج کے لیے جنتا کرفیو کی جو بات مودی جی نے کہی ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ اس کو آپ کرفیو نہ کہیے، بلکہ اس کو آپ دھیان گیان کی کچھ گھڑیاں کہیے۔ اس کو کہیے کہ آج کا دن اعتکاف کا بنا لیجئے، اور اس اعتکاف میں آپ مراقبہ کیجئے، قرآن پڑھیے، اور جو ہندو ہیں وہ گیتا پڑھیں، اور جو سکھ ہیں وہ گرو گرنتھ پڑھیں، اور اسی طرح جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ بائبل پڑھیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھیں، نیو ٹیسٹامنٹ پڑھیں۔ اپنے دماغ کو وہ ان چیزوں پر کنسنٹریٹ کریں کہ جو چیزیں انسانیت کو ترقی دیتی ہیں، جن سے انسانیت بیدار ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہدایت دی کہ 5 بجے شام کو 5 منٹ کے لیے لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر یا بالکنی پر آ کر یا کھڑکی میں تالی بجائیں، یعنی جو سرونٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کے لیے ایسا عمل کریں۔ تو وہاں پر بھی یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو ہدایت پروفٹس نے دی ہے، جو ہدایت بڑے بڑے ریفارمرز نے دی ہے، جو ہدایت اللہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو اس خوشی میں آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اپنے ایشور کی پاکی بیان کیجئے، اس کی بڑائی کو بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے۔ وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، زندگی و موت اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری و صحت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو یاد بھی کیجئے، دعا مانگیے، اور اس کا چرچا تذکرہ کیجئے۔ تو جو سرونٹ ہیں، چاہے وہ میڈیکلی سرونٹ ہو یا کسی اور اعتبار سے سرونٹ ہو، اگر آپ ان کے بارے میں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو ادا کریں۔ جو بات مودی جی نے کہی کہ تالیاں بجائیں، تالیاں بجانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس موقع پر اپنے ایشور کو یاد کریں، اس کا نام لیں، اور یہ کہیں کہ ایشور پاک ہے، ایشور ہی سب سے بڑا ہے، ایشور کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اے ایشور کرپا فرما دے، اے ہمارے مالک ہم پر رحم کر دے، اس ملک کو امن عطا فرما دے، بیماری دور کر دے، ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یہ عمل کرنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ وہ عمل کر رہے ہوں تو بے شمار لوگ ایسے ہوں کہ جو اس موقع پر، کوئی ہندو ہو، مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس موقع پر 5 منٹ کے لیے 5 بجے جو بات مودی جی نے کہی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے، وہ لوگ اپنے ایشور کا شکریہ ادا کریں اور اس سے دعا مانگیں، اور
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے الفاظ کے ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، آپ ہندی میں، آپ سنسکرت میں، آپ انگلش میں اپنے ایشور کی تعریف کیجئے، اس کی بڑائی کو بیان کیجئے، اس کی پاکی کا تذکرہ کیجئے، یہ عمل کیجئے، بلند آواز سے کیجئے تاکہ سب لوگوں تک بات پہنچے اور ہر زبان میں پہنچے اور ہر محلے میں پہنچے، تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا، اور اس سے اللہ کی رحمت اترے گی، بیماریاں دور ہوں گی، صحت کا ماحول ہوگا، ملک کو حفاظت ملے گی، اور امید یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح توفیق ملے گی جس کی بنیاد پر وہ صحیح کام کریں گے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ کیونکہ ایک ایسی بات کہی گئی ہے جس بات سے ایشور خوش نہیں ہوتا ہے، اور ایشور کی خوشی ہمیں مطلوب ہے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس موقع پر یہ بات کہوں اور یہ بات لوگوں تک پہنچے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جو اچھی ہندی میں بات کر سکتے ہوں، سنسکرت میں کہہ سکتے ہوں، جو لوگ اشلوک پیش کر سکتے ہوں ویدوں کے اور گیتا کے، اور جو لوگ بائبل کی کچھ ورسز کو پیش کر سکتے ہوں، وہ اس موقع پر ان کو پیش کریں اور شیئر کریں، اس بات کو عام کریں اور تمام انسانوں کو، تمام بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس لیے میں نے ایک دینی مذہبی ذمہ داری اور ایک سویلین ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہیے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی بات کو اس موقع پر یوں پیش کریں گے کہ ساری قوم بس ایشور کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے لاڈ اور اپنے گاڈ اور اپنے اللہ کو یاد کرے، اور اس کے ذکر کے زمزمے اور اس کے ذکر کے الفاظ اتنے بلند ہو کہ ہر طرف یہی سنا جا رہا ہو کہ بھائی ایشور بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یہ بات سنی جائے۔ اس کی سخت ضرورت ہے، امت کو، قوم کو، ساری انسانیت کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے، اور ہر دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سبق کو یاد رکھیں۔ بس اس وقت میں اتنی مختصر سی بات کرنا چاہتا تھا۔